دس از اے نیو الیکٹریسٹی، اس نے چلنا شروع کیا ہے. جب یہ دوڑنے کی اسٹیج پہ آئے گی تو اس وقت اس کا کیا افیکٹ ہوگا پوری دنیا پہ اور ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں، وہ بھی ہمیں نہیں اندازہ. یہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ جو کام پہلے انسان کرتے تھے وہاں پہ آپ کو کم لوگ چاہیے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف سیپریٹ کاسٹ. آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اٹ ریوالوز اراؤنڈ دا ٹیکنالوجی، جو کہ آج کل بہت ان ہے اور ہر ٹاک شو، ہر ورک شاپ، ہر سیمینار پہ اس پہ ایکسٹینسو ڈسکشن ہو رہی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں وہ ایسوسیٹ ہیں سیپریٹ کے ساتھ لاسٹ 3 ایئرس سے، اینڈ کافی ایکسپرٹ ہیں اس اے آئی کو لے کے، اور ہی از PhD فرام فرانس اور ہی از کرنٹلی سرونگ ایز چیف اینالیٹکس آفیسر ایٹ سیبرٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب. کہا جا رہا ہے کہ اے آئی از اے گیم چینجر. ٹھیک ہے، واٹ از اے آئی اینڈ از اٹ اے گیم چینجر؟ رائٹ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کسی بھی ایسی سسٹم کو کہا جا سکتا ہے یا الگوریتم کو کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے کسی بھی سسٹم کو ممک کرنے کی کوشش کرے. انسان مختلف ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے جو ہمارے لیے بڑی آسان سی ہوتی ہیں، جس میں آپ کسی چیز کو دیکھ کے ریکگنائز کرتے ہیں، آواز کو سن کے سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، الفاظ کو پڑھ کے ان کے معنی سمجھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے لیے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کے اندر بہت چھوٹی حیثیت رکھنی ہے. بالکل. لیکن یہی کام اگر آپ مشین سے کرنا چاہتے ہیں تو مشین کے لیے کام کرنا بہت آسان نہیں. سائنٹسٹ نے پچھلے کچھ دہائیوں میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ ان سسٹمز کو یا ایسے سسٹمز کو ڈیولپ کر سکیں جو ان پرابلمس کو ہیومنس کے لیے سالو کر سکیں. سو وہ جو سسٹمز ان تمام مسائل کا حل ہمیں دیتے ہیں، ان سسٹمز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمرے میں لاتے ہیں یا ان کو مشین لرننگ کے کانٹیکس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا اے آئی گیم چینجر ہے. یہ گیم کون سی ہے یہ بھی بتا رہے ہیں آپ نے. سو اے آئی کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی گیم چینجر ہے. ایک سائنٹسٹ جو کہ بہت مشہور ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ دس از اے نیو الیکٹریسٹی. ان کے خیال میں اس کا امپیکٹ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو کہ بجلی کا ہوا تھا، یعنی کہ انڈسٹریل ریولوشن کا. جس طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن نے اس دنیا کے اندر تمام ترقی کو تیز کر دیا تھا اور جو جدت آئی تھی اس دنیا میں وہ تیزی سے آنی شروع ہوئی تھی، وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں. کن چیزوں پہ فرق پڑے گا؟ یہ آپ کے روزمرہ کے جو کام تھے جو کہ آپ کرتے تھے لیکن وہ نسبتاً ریپیٹیٹیو کام تھے. اس قسم کے کام جو ایک انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ کرنے آسان ہے، لیکن اس کو وہی چیز دہرانی پڑتی ہے بار بار. اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر یہ چیز جو ہوگی یہ اپنا انفلوئنس لے کے آئے گی شروع میں، اور وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے. تو آپ کی اس بات سے ابھی 2 پوائنٹس آئے. ٹھیک ہے، آئی ول ٹرائی ٹو بریک دس ون. پہلا پوائنٹ آپ نے جس طرح کہا، وانٹیڈ ٹو ڈسکس دس، کہ آپ نے کہا کہ جب الیکٹریسٹی آئی تو دنیا ریولوشنائز ہوئی. اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جیسے جب مشین ایجاد ہوئی، کہ مشین آئی اور اس کے بعد یو سی کہ سوشل کانٹریکٹ پورا چینج ہو گیا، دا وے دا آرگنائزیشن ورک یا دا وے دا سوسائٹی ورک. سو یہ کیا کمپیریبل ہے اس ایجاد کے ساتھ، مشین کی ایجاد کے ساتھ؟ ایک چیز تو یہ کہ ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ آئے گا اور کہاں پہ آئے گا، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ چاہیے کہ یہ بھی ابھی اپنی انفنسی میں ہے. یہ سمجھے کہ ابھی تخلیق ہوئی ہے، ابھی اس نے چلنا شروع کیا ہے. جب یہ دوڑنے کی اسٹیج پہ آئے گی تو اس وقت اس کا کیا افیکٹ ہوگا پوری دنیا پہ اور ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں، وہ بھی ہمیں نہیں اندازہ. لیکن اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو یہ ریولوشنری ہے. ریولوشنری اس طریقے سے کہ یہ جو فیئر ہے ہمارا کہ جی یہ ہماری آ کے نوکریاں لے لے گی اور ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا، تو یہ اس حد تک تو میں اس کو لے کے نہیں جاؤں گا. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جدت آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. جب آپ کی کام کرنے کی صلاحیت تبدیل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب فیکٹریاں بنی تھیں تو خیال یہ تھا کہ جی اسمبلی لائن آ گئی ہے، اسمبلی لائن آ گئی ہے تو یہ ہے کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ جو کام پہلے انسان کرتے تھے وہاں پہ آپ کو کم لوگ چاہیے. فرق کیا پڑا؟ آپ کی پروڈکشن بڑھ گئی، آپ نے زیادہ چیزوں کو تیزی سے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. آپ نے اس ایریا پہ فوکس کرنا شروع کر دیا جہاں پہ آپ کوالٹی کو فوکس کر سکتے، انسانوں کا زیادہ فوکس.
اسی طریقے سے اگر میں کوئی تھوڑا سا پیرلل نکالنے کی کوشش کروں تو آج کل کے دور میں جو کام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ایسے جو کہ نسبتاً آسان ہے، مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا ایک کیمرے کے آگے جو آپ پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کس وقت ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے فلیگ کرنا ہے یا جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو زیادہ تر سینیریوز میں کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، وہ گارڈ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور جب وہ سینیریو آتا ہے یا وہ جب ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ سو رہا ہوتا ہے. چلیں آپ ریکارڈنگ میں بعد میں اس کو نکال کے ایک انسان ہی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر یہی کام آپ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دے دیں گے جو کہ کمپیوٹر ویژن کے اوپر پرنسپل پہ چل رہی ہوگی، وہ یہ چیز آٹومیٹکلی ٹریک کر لے گی اور آپ کو بتا دے گی کہ اس وقت یہ چیز ہوئی. اس کی دوسری میں آپ کو ایگزامپل اگر دوں جو کہ ہم سائبرٹ کے اندر اس وقت کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کال سینٹرز میں بہت زیادہ کالز آتی ہیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ ان کو کبھی نہ کبھی کوئی خراب ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا جس میں انہوں نے کال کی اور وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ جو ایجنٹ ہے اس کی کال سنی جائے اور اس میں جو مسائل آئے تھے ان کا حل نکالا جائے. یہی کام اگر ہم ایک چھوٹا سا انالیسس کر کے دیکھیں، لیٹ سے آپ کے پاس ایک کال سینٹر میں 2000 کالز آتی ہیں، ویسے تو نمبر بہت ہائی ہوتا ہے، 20,000 30,000 تک جاتا ہے، تو چلیں 20,000 کالز آتی ہیں. ان 20,000 کالز کی اگر ایوریج ڈیوریشن 3 منٹ ہے تو آپ کے پاس 60,000 منٹ کا ڈیٹا ڈیلی پروڈیوس ہوتا ہے. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 60,000 منٹ کا ڈیٹا کوئی انسان سنے، اس میں مسئلے مسائل آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر ان کے اوپر فلیگ ریز کرے کہ جی اس کال میں یہ مسئلہ تھا. ہم نے سائبرٹ میں یہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اردو کا اسپیچ ریکگنیشن سسٹم ڈیولپ کیا ہے. جی ہم نے اردو میں ڈیولپ کیا ہے اور یہ ہمارا اپنا ڈیولپ سسٹم ہے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہم جو ہماری آڈیو کالز آتی ہیں وہ اس سے پروسیس کرا سکتے ہیں، وہ ہمیں اسپیچ سے ٹیکسٹ کنورٹ کر دیتا ہے. ایک دفعہ جب ٹیکسٹ کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی ٹیکنیکس، یہ دونوں جو ہیں مشین لرننگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اچھا اس کال میں یہ مسئلہ جو تھا یہ آیا تھا، کیا ایجنٹ نے بدتمیزی کی، وہ اس میں ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ایجنٹ نے جو پولائٹنس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا وہ استعمال کیے کہ نہیں کیے. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک پروسیجر اگر فالو کرنا ہے کال میں جس میں اس نے سب سے پہلے آپ کو کسی خاص طریقے سے مخاطب کرنا ہے، آپ سے کوئی کنفرمیشن لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا بل کتنا ہوگا، کیا اس نے یہ سیکوینس فالو کیا کہ نہیں کیا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ پھر سب کچھ آپ کا جو ٹول ہے یا سافٹ ویئر ہے یہ کر رہا ہے. جی بالکل، ہم اس کو آڈیو سینس کہتے ہیں اور بیسک پہ وہ یہ سارے کام. گریٹ. میرے ذہن میں تو ابھی تک یہ چل رہا تھا کہ جیسے بات ہوتی ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی میں چیٹ جی پی ٹی جس طرح ہے فار ایگزامپل یا کوئی بھی ٹول آ رہا ہے تو وہ ایک کمپٹیشن پیدا ہو گیا بٹوین دا بگ کمپنیز. ٹھیک ہے، بگ کمپنیز ہے، مین ٹو سے کہ گوگل ہے، فیس بک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپس میں کہ جی کہ بہتر سے بہتر اس کو یوز کریں اور ہم مارکیٹ میں سب سے پہلے کوئی چیز لے گئے. ایپل اس میں سری کے تھرو کچھ چیزیں لایا، فار ایگزامپل گوگل شیٹس پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اس میں آ رہی ہیں. لیکن اٹس ویری انکریجنگ کہ پاکستان میں ایک کمپنی جو کہ لیڈنگ سولوشن ٹیکنالوجی پرووائڈر ہے وہ ایک اس پہ ٹول بنا کے آلریڈی یوز کر رہی ہے. اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا بہت زیادہ انٹرسٹ جو رہا ہے وہ اس سائڈ پہ رہا ہے کہ ہم برانڈس کی ہیلتھ ڈٹرمن کر سکیں. برانڈ ہیلتھ ڈٹرمن کرنے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ برانڈس کو اگر یہ ڈٹرمن کرنا ہو کہ وہ کتنے پاپولر ہیں لوگوں میں، ان کی کون سی پروڈکٹس ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں، یا کسی بھی قسم کی شکایات اگر ان کے خلاف ہیں تو ان کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کیا جا سکے، اس کی بیسس پہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہم کیا چیز تبدیل کریں کہ ہماری یہ جو شکایت ہم سے، یہ شکایت جو ہے اس کو ازالہ اس کا کیا جا سکے. اس کانٹیکس میں ہم لوگوں نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ڈیٹا گیدر کرتی ہے. ہمارا جو طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ریلائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ینگ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا اویئر ہیں. وہ کریں گے یہ کہ وہ جو بھی اپنی پسند یا ناپسند ہوگی وہاں پہ وہ کھل کے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے فریلی. آپ اس انفارمیشن کو اگر کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کے اندر سے ہی آپ سب سے پہلے تو یہی انالیسس کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سینٹیمنٹ انالیسس، کہ جی کیا جس نے یہ ریویو چھوڑا وہ کسی چیز کے بارے میں خوش ہے یا ناخوش ہے. سو ہم لوگوں نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو شروع ادھر سے کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے سوشل میڈیا سائٹ سے، اس کے بعد اس کو پروسیسنگ کر کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کامنٹ چھوڑا گیا وہ
پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، یعنی کہ جو کسٹمر تھا وہ خوش تھا یا ناخوش تھا. اور اس کے علاوہ وہ یہ چیز کرتا ہے کہ وہ اس کو کیٹیگرائز کر سکتا ہے. اچھا. کیٹیگرائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ لیٹس سے اگر آپ ایک فوڈ برانڈ ہیں تو آپ کا مین انٹرسٹ یہ ہوگا کہ جو کامنٹ چھوڑا گیا ہے وہ آپ کی فوڈ پروڈکٹ کے بارے میں تھا، آپ کی سروس کوالٹی کے بارے میں تھا، آپ نے جو ریسٹورینٹس بنائے ہوئے ہیں اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں تھا، آپ کے سٹاف کے بارے میں تھا. سو ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ جی آپ کے فوڈ کوالٹی کے بارے میں یہ کامنٹ چھوڑا. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ کہ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں تو گوگل ریویوز کے اندر یہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ یہ کامنٹ کس سائٹ کے بارے میں چھوڑا گیا. بالکل. تو اگر ایک ریسٹورینٹ کی زیادہ سائٹس ہیں تو ہم یہ بھی ایک کمپیریزن کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایک سائٹ کا دوسری سائٹ کے مقابلے میں یا ایک ریسٹورینٹ کا مختلف برانچز کون سی برانچ بیٹر جا رہی ہے اور کون سی جا رہی ہے، اور کس ایریا میں. میں اس کو جو انویژن کر رہا ہوں لائک کوئی ڈیش بورڈ ہے، اس ڈیش بورڈ پہ یو کین جج کہ جی کہ میری 200 برانچز ہیں، ٹاپ 50 جو ہے سینٹیمنٹ وائز ہیپی سینٹیمنٹس اس کے. اور ڈیفینیٹلی ایز دا اونر آف دا بزنس مجھے تو زیادہ یہ ہوگا کہ کہاں پہ کوئی کمپلینٹس ہیں اور اس پہ میں کیا ایکشن ہے. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. نہیں، ہمارے پاس یہ آلریڈی سسٹم ڈیولپ ہے. ہم اس کو اس وقت ایک دو کلائنٹس کے ساتھ ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں. اوکے. اور ہمارا جو نیکسٹ فیز میں آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک رپورٹ شیئر کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں گے دس از سم تھنگ وچ از اویلیبل. اور جس سے آپ نے کہا کہ اس کے 2 پارٹس ہیں، اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ مشین لرننگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، اس کا انالیسس کر کے انسائٹ نکالی جاتی ہے. جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ویژولائزیشن کا پارٹ آتا ہے، جس کے اندر جیسے آپ نے کہا ڈیش بورڈ کے ذریعے یا کسی اور مینس کے تھرو یہ انفارمیشن جو ہے یہ کنوے کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. ہم سوشل اسٹڈیز میں پڑھتے تھے پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، تو ڈیفینیٹلی ایگری سائڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں. آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے مجھ سے یہ کویشچن پوچھا، بیکاز جیسے آپ نے مینشن کیا ایگریکلچر پاکستان کی بیک بون ہے. اور ایک جو بہت بڑا ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ایگری سیکٹر سے. بالکل نہیں. اگر وہ ڈیٹا اویلیبل بھی ہے تو وہ اتنی ڈفرینٹ سورسز پہ اتنے برے طریقے سے بکھرا پڑا ہے کہ اس کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر انالیسس کر کے اس پہ کوئی کنکلوژن ڈرا کرنا کافی مشکل ہے. لکیلی ہماری کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے اس کی اتنی انسائٹ تھی کہ ان لوگوں نے اس پرابلم کو بہت پہلے دیکھا. اچھا. اور اس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایڈریس بھی کیا. ہمارے پاس ایک اور پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے ایگری سینس. ایگری سینس جو ہے بیسکلی یہ کرتی ہے کہ پاکستان کے جو پبلکلی اویلیبل ڈیٹا سورسز ہیں، اچھا، ان سے ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس ڈیٹا کو ہم لوگوں نے پروسیس کیا. پروسیس کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ڈیجیٹائزیشن بھی کی، اس کے بعد اس کی پروننگ کی. اس کے اندر سے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس کو ویریفائی کیا. یہ سب کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو ہم نے ماڈل کیا. ماڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیٹا ایک جگہ پہ اویلیبل ہے جو کسی اور ویریبلس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں، دوسری جگہ پہ ایک اور ڈیٹا سیٹ ہے جو اسی ریزولوشن پہ یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لیٹ سے ہمارے پاس ہے، لیکن کسی اور ویریبل کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں، تو ان کو ہم نے کمبائن کیا تاکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے ویریبل ایک جگہ پہ آ جائے. جب یہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک لیئر ڈیولپ کی جس سے آپ اس ڈیٹا کے اوپر سے انالیسس کر سکیں. آپ نے جب انالیسس کر لیا تو اس کے بعد آپ کو دوسری چیز جو چاہیے تھی اس کی ویژولائزیشن چاہیے. سو ہم را ڈیٹا کی ویژولائزیشن بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک انٹرفیس ہے جس کے اوپر اگر آپ آئیں تو آپ کو ڈسٹرکٹ وائز انفارمیشن مل سکتی ہے. ایک پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں لیٹ سے جو پبلکلی رپورٹڈ ڈیٹا ہے اس میں ییلڈس کس قسم کی ہیں کسی کراپ کے بارے میں، وہ جو کراپس کا آپ کا والیوم تھا وہ کتنا تھا، کسی قسم کے ڈیزاسٹرز. سو رینجنگ فرام کراپس ٹو کہ آپ کے پاس وہاں پہ جو ڈیموگرافکس ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اس سے لے کے آپ کے پاس وہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کے لحاظ سے جو ڈسبرسمنٹ ہو رہی ہے وہ کیسی ہے. مطلب سب اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ کس علاقے میں نے کون سی کراپ اگانی ہے اور اس کا کون سا ٹائم کائنڈ آف ہے، تو وہ اس رپورٹ سے یا اس پورٹل سے جی بالکل آپ کو اس میں کافی ہیلپ مل سکتی ہے. ایسے میں اگر اس کی ہی آپ کو تھوڑی سی اور وضاحت بھی کر دوں، یہ ڈیٹا اتنا پاورفل ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ رپورٹس پبلش کی ہیں، جس میں سے ایک جو انٹرسٹنگ رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کمپیریزن کیا کہ اگر ہم پنجاب یا کے پی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فرٹیلائزر کمپنی کا یا کسی ان پٹ پرووائڈر کا انٹرسٹ ہو. اچھا، وہ کیسے گیج کیا ہم نے اس طریقے سے گیج کیا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ اندازہ لگایا یا ہم نے بیسکلی یہ اس میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی کہ کون کون سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ایک پرٹیکولر کراپ کی ییلڈ بہت زیادہ ہے. بالکل. جب ہمیں ییلڈ یا پروڈکشن کا پتہ چل گیا کہ وہاں پہ پروڈکشن بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہ دیکھا
کہ وہاں پہ کون سے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں جس میں فرٹیلائزر کی آف ٹیک کم ہے، کہ کون سا فرٹیلائزر کہاں پہ کم یوز ہو رہا ہے. اچھا. پھر ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی اس ڈیٹا بیس میں موجود تھی کہ اچھا اس میں کتنا علاقہ ایسا ہے جو قابل کاشت ہے لیکن کاشت نہیں ہو. اور آخری ہم نے میرے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی کہ اس پرٹیکولر یونٹ کے اندر یا وہاں پہ اگر موزہ لیول پہ آپ چلے جائیں تو کتنے موزاز یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جو دکان سب سے زیادہ قریب اویلیبل ہے وہ کتنے فاسٹ ہے. سو یہ ساری انفارمیشن یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ جو تھا انالیسس کیا تھا. دس از ویری ویری ہیلپ فل بیکاز فرام پرسنل ایکسپیرینس آئی ہیو اے فرینڈ جس نے سب کچھ یوٹیوب سے سیکھا. ٹھیک ہے, اس کو انٹرسٹ تھا, اس نے لینڈ لی اور ایجوکیٹڈ ہے, تو اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں یار میری جو ییلڈ ہوئی ہے کراپ کی وہ ایک ڈیری فارم کو چلانے کے لیے وہ اس کی ان پٹ کے طور پہ, تو یہ پر ہیکٹر جو ییلڈ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی. انڈسٹری کے بیسٹ پریکٹس کیا ہے, مطلب کنٹری کی کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے, تو وہ ساری انفارمیشن اس نے یوٹیوب سے لی اینڈ ہی از لرننگ. ٹھیک ہے, تو آئی سی اے گریٹ اپرچونیٹی ہے کہ اگر اس پہ بلڈ کر کے آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے, لیکن ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر امپاور کرتا ہے. تو اگر گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اس پہ ہینڈس جوائن کریں تو جو ابھی پاکستان کی اکانومی میں پروڈکٹیوٹی میں کمی ہے وہ اس کو پوری کی جا سکتی ہے. اٹس اے گڈ اسٹارٹ آئی بلیو. جی بالکل, بات ہوتی ہے کہ اپرچونیٹی کی. سب سے پہلا جو پرابلم جسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ڈیٹا ایک جگہ پہ موجود نہیں. سو اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک کنسالیڈیٹڈ جگہ پہ ڈیٹا اویلیبل ہو, سو اس کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے, مختلف جگہ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, پھر خود وہ ایفرٹ کرتا ہے, دا اماؤنٹ آف ٹائم ریکوائرڈ, ایفرٹ ریکوائرڈ, اور کافی کیسز میں ہوتا ہے آپ کے پاس کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی. بالکل. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ایک یا دو ویریبل ایسے میں آپ کے پاس نہیں ہوتے اویلیبل. تو ادھر یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ پھر آپ کو یہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے اپرچونیٹیز بھی ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ سسٹر آرگنائزیشنز ہیں ہماری جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ڈیٹا کلیکشن میں بھی. تو ہم ان کو یہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ آن گراؤنڈ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس میں آگمنٹ کر کے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پرابلم سالو. تھوڑا سا پیوٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ کی طرف. ٹھیک ہے, آپ نے سی آر ایم کی تھوڑی بات کی, اس میں اب جو دوسری سائڈ ہے یو نو ٹو ڈرائیو دا سیلس اور یا ٹو شو دیٹ, ٹھیک ہے, اس میں مارکیٹنگ میں ویئر ڈز اے آئی فٹ ان, یا اس پہ کیا ابھی کام چل رہا ہے؟ جہاں تک بات ہے مارکیٹنگ کی ڈائریکٹلی, اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس پورے گیمٹ کو ایک دم لے کے یہ کہیں گے کہ جی ہم ہر چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورس اور آپ فیملیئر ہوں گے چیٹ جی پی ٹی سے. سو جی پی ٹی ٹائپ اپلیکیشن جس میں لارج لینگویج ماڈلس ہوتے ہیں جن کو آپ کوئری کر کے کسی بھی کویشچن کا آنسر پوچھ سکتے ہیں, اس قسم کے جو ماڈلز ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے فار کانٹینٹ جنریشن. اور کانٹینٹ جنریشن از اے پارٹ آف بیسکلی مارکیٹنگ. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہم لوگ کچھ کام ان چیزوں کے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کانٹینٹ جنریشن کی پروسیس کو اسپیڈ اپ کیا جا سکے, اور جو چیز لیٹ سے پہلے اگر ایک دن لیتی تھی تو اس کو ہم اگر 2 یا 3 گھنٹے میں کر سکیں تو ہم لوگ یہ کریں گے, ہمیں پروسیس اسپیڈ اپ کر دیں گے. دوسرا آئیڈیاز کے بارے میں اگر ہم بات کریں, سو نو ڈاؤٹ کہ جس طرح انسان سوچتا ہے, ہر انسان کا جو براٹ اپ کا طریقہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اور یہی ویریبلٹی خوبصورتی بھی ہے کیونکہ ہر انسان مختلف آئیڈیاز پھر آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. ہر مشین بھی ڈفرینٹ سوچتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ٹریننگ کس قسم کے ڈیٹا کے اوپر ہوئی. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر میں ڈفرینٹ لینگویج ماڈلس لیتا ہوں, جس سے کہ جی پی ٹی ایک ہے, لاما دوسرا ہے, یا فالکن کو میں کسی کو بھی لے لیتا ہوں, اور میں اسی سے ایک ہی سوال کو, مجھے کچھ نہیں پتا, چیٹ جی پی ٹی تھوڑا سو بیسکلی وہ ذرا زیادہ پاپولر ہے آج کل. تو لیٹ سے اگر ہم جی پی ٹی کی بات بھی کرتے ہیں, اگر میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں مجھے 10 آئیڈیاز دو, تو وہ جو 10 آئیڈیاز دے گا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ آئیڈیاز ایسے ہوں جو کہ میں نہ سوچ سکتا ہوں. سو آپ کو ویریبلٹی جو ہے وہ اس سے زیادہ آسانی سے مل جاتی ہے اور جلدی مل جاتی ہے, اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ پھر بلڈ کر سکتے ہیں اور اپنا کام تیزی سے اور زیادہ خوش سلوکی سے. ڈاکٹر صاحب, شروع میں جو آپ نے تھوڑی سی بات بھی کی اور ابھی جو آپ نے ساری کنورسیشن بھی کی, تو اس میں فیئر فیکٹر کو میں تھوڑا سا مزید ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اگر پہلے ایک بندہ تھا, دو امپلائیز تھے, وہ بیٹھ کے ٹویٹر کو سرچ کر رہے ہیں, فیس بک کو سرچ کر رہے ہیں کی ورڈس کے تھرو, ہیش ٹیگس کے تھرو, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ایک دوسری طرف کنٹینٹ کریشن کی آپ نے بات کی,
مارکیٹنگ کا بندہ کنٹینٹ کریٹ کر رہا تھا, خود لکھ رہا تھا, سوچ رہا تھا, جو بھی کر رہا تھا, اب وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا. اسی طرح سیورل ادر, ٹھیک ہے, کوالٹی ایشورنس کی آپ نے بات کی کالز میں اور سب کچھ, تو ان سب کی جابس خطرے میں ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈلی تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی کہ اے آئی مشینز جو ہیں وہ ہیومینٹی پہ ٹیک اوور کر دیں گی, اور اینڈ آف ہیومینٹی, اس طرح کی بھی باتیں کی جاتی ہیں. اس پہ آپ کا کیا ٹیک؟ سو پہلے میں جو پہلا کویشچن ہے اس کی طرف آتا ہوں. سو اگر میں اس کا الٹا جواب دینا شروع کروں, سب سے پہلے نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کی جابس جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا, نہیں ختم ہو, میرا نہیں خیال. دیٹس اے گڈ نیوز, جابس ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو رول ہے شاید وہ چینج ہو جائے. میں نے آپ کو جو ایگزامپل اگر دے دوں تو اس میں جس سے میں نے بات کی کہ لیٹ سے 60,000 منٹ کا ڈیٹا ہے, ایک ہیومن پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو پروسیس کر سکے. آپ جب اس کو مشین سے بھی پروسیس کریں گے تو اس نے آپ کو رزلٹ دے دی. اس نے کہا لیٹ سے یہ آپ کی 5 کالز ہیں جس کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے, لیٹ سے اس میں بہت ہی روڈ بیہیویئر ہے. بالکل. اب آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. ایک چوائس تو یہ کہ آپ وہ آؤٹ پٹ دیکھیں, آپ جائیں اور اس جو پرٹیکولر ایجنٹ تھا آپ کا جس نے یہ روڈ بیہیویئر تھا اس کو فائر کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہیومن ان 5 کالس کو سنے, ان کا فردر انالیسس کرے اور ایجنٹ کو جا کے کاؤنسل کرے. سو آپ کو ہیومن تب بھی لوپ میں رکھنا پڑے گا, میرا یہ پوائنٹ ہے. اس کا رول چینج ہو گیا. پہلے بھی وہ کال سن رہا تھا, صحیح. پہلے وہ اگر 20 کال سنتا تھا تو شاید اس کو 5 کال سننی ہے. تو اس میں 2 چیزیں میں دیکھتا ہوں. ایک تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا اپنا جو ٹائم یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ بہتر چیز پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے بنسبت یہ کہ وہ کال سنے, وہ ٹائم دے سکتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے. دوسری چیز یہ کہ اس کے اوپر سے بھی پریشر کم ہو رہا ہے, وچ مینس کہ اس کی اپنی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. اگر آپ وہی چیز تیزی سے کرنے کی کوشش کریں تو دیر از آلویز اے چانس آف ایرر. وہ جو ہیومن ایرر کا اینگل ہے, میرے خیال میں اے آئی کے آنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کیونکہ جو آپ نے ڈیٹا پروسیس کر کے اس چھوٹی چیز پہ آنا ہے وہ آپ کو نیرو ڈاؤن وہ کر دے. اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اس کو کسی سے سالو کرنا ہے, وہاں پہ ہیومنس کی ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے. سو کوالٹی بھی امپروو کر جائے گی اور اسپیڈ بھی امپروو کر جائے گی. سو میرے خیال میں جو ابھی مین ایڈوانٹیج نظر آتا ہے ڈائریکٹلی جابس میں وہ امپروومنٹ آف کوالٹی کا بھی ہے اور امپروومنٹ آف اسپیڈ یا پروڈکشن کا بھی ہے. سو میرے خیال میں شاید اس سے یہ ہو کہ زیادہ ہمیں پروڈکٹیوٹی ہماری زیادہ تھوڑی سی امپروو ہو جائے. مشینز ہیومینٹی کو ختم نہیں کر رہے, ہیومن کائنڈ کو ختم نہیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی ہمیں اس طرح کی کوئی چیز سوچنی بھی چاہیے, بیکاز اگر دیکھا جائے تو یہ سسٹمس بہت لمیٹیڈ ہے اپنی کیپیسٹی میں. مثال کے طور پہ میں آج ہی وہ دیکھ رہا تھا, ایک میں گزر رہا تھا مارکیٹ سے تو بورڈ لگا ہوا تھا ٹائر پنکچر شاپ. اچھا. سو آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ اگر آپ یہی کو یہ جملہ دیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کس چیز کی دکان ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ شاید ٹائر پنکچر تسلی کے ساتھ. تو بٹ دس may be a little naive to say these things. لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ابھی بھی یہ سسٹمس اپنے بہت بیسک لیول کے اوپر فنکشن کر رہے ہیں. ان کی کیپیبلٹیز ابھی بھی ڈرائیو ہو رہی ہیں اس ٹریننگ ڈیٹا پہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں. اس کے باہر ان کی جو پرفارمنس ہے یا ان کی ایبلٹی ٹو پرفارم ہے وہ ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کدھر تک ہے. اور پھر وہی بات کہ ایک ہیومن جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں اکٹھی کر سکتا ہے. آپ ایک ہی وقت پہ سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں. جو اے آئی سسٹمس جن کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں دے آر اونلی ٹرین ٹو ڈو ون ٹائپ آف فنکشن ان پرٹیکولر, اور وہ اس میں ایکسل کرتے ہیں. سو اگین اٹس ویری ارلی ٹو سے کہ ان کا کتنا امپیکٹ ہوگا. امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن ہیومنس کو جہاں تک ریپلیس کرنے کی بات ہوتی ہے کچھ, تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ اس فارم میں ہم کوئی بھی کبھی بھی دیکھیں گے کہ جی مشینز بالکل انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہوں. صحیح. اب تھوڑا سا فیوچر پہ پھر سے بات کرتے ہیں. مشینز جب آئیں, ٹھیک ہے, میں نے جس طرح کہا کہ سوشل کانٹریکٹ چینج ہوا, کیسے ریلیشن شپ مینجمنٹ, اکانومیز چینج ہو گئی, ٹھیک ہے, اس پہ بڑی تحریکات بھی کری ہوئی, بڑے ریولیوشنس بھی آئے, سب کچھ آئے. اس کی بیس کہیں نہ کہیں مشین تھی, کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس یا کچھ افراد کے پاس کائنڈ آف مشین آ گئی اور وہ پاورفل ہو گئے اور دوسرے لوگ پاورفل نہیں ہوئے. تو ٹھیک, دا وے آئی سی ابھی مشین ود برینس کائنڈ آف آ چکی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں اس دن ایک اوپینین پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب شاید برابر ہو چکے ہیں ابھی کنٹریز, ٹھیک ہے, اور جو اس میں زیادہ ایکسل کرے گا, جلدی ایکسل کرے گا, جو اس کو زیادہ یوٹیلائز کرے گا, اس کنٹری پہ بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا اکنامکلی بھی یا اس کی پروڈکٹیوٹی کے حساب سے بھی. تو اس پہ آپ کا کیا کمنٹ؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. میری اتنی
اگر میں کہوں کہ انسائٹ ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ کروں گا بھی تو وہ بڑا پرسنل کامنٹ ہوگا. جہاں تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کا تعلق ہے تو ایک بہت بڑی تحریک یہ چل رہی ہے کہ اس کے یوز کو اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ اوپن سورس ہو, یعنی کہ سب کے استعمال میں چیز جو ہے وہ ایک ہی برابر کی ہے. لیکن یہ چیز میرے خیال میں نہیں سکسیزفل ہو سکتی, کمرشلی وائبل نہیں ہے. کمرشلی کے علاوہ انٹرسٹ جس سے آپ نے بات کی کہ جو ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ چیز اتنی سوٹیبل نہیں ہوگی. اگین اس میں مختلف فیکٹرز ہیں, سو سارے اس سائڈ سے نہیں آتے نیگیٹو کہ جی وہ پولیٹیکل ویوز ہیں, بٹ ادر بھی ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو انگلش لینگویج کے لیے ٹریننگ ڈیٹا ہے, جو فرینچ لینگویج کے لیے ٹریننگ ڈیٹا ہے, جو جرمن کے لیے, اسپینش کے لیے, وہ سب بہت زیادہ ہے جو اردو لینگویج کے لیے اویلیبل ہے. اسی لیے جو ابھی بھی سسٹمز اویلیبل ہیں وہ اردو لینگویج پہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے جتنا وہ انگلش یا دوسری لینگویج پہ. بالکل. سو اویلیبلٹی آف ڈیٹا ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج جو اس میں آیا تھا وہ آیا تھا ڈیٹا بائسنس کا, کہ ڈیٹا جو ہے وہ بائسڈ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو ڈیٹا آیا وہ کسی جگہ سے آیا, جس نے بھی وہ ڈیٹا پروڈیوس کیا, جس سے پروڈیوس کیا یا لیبل کیا اس کو, اس کی اپنی کوئی وے آف تھنکنگ کا اس نے اس کو اس لحاظ سے رکھا, تو وہ بائسنس بھی ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم ان سسٹمز کو دیکھیں تو ہم لوگ تو ان کو استعمال کرتے ہیں اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم اوپن اے کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کو ہم سوال دیتے ہیں, وہ ہمیں جواب دے دیتے ہیں. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے بیک اینڈ پہ کتنا زیادہ انفراسٹرکچر یوز ہوتا ہے اور ایسے سسٹمز کو ٹرین کرنے کے لیے کتنا اماؤنٹ آف منی اور انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے. سو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک جی پی ٹی ٹائپ سسٹم کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ $1 ملین چاہیے ہوتا ہے, تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی اوور سائیکل آف اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک جی پی ٹی ٹائپ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے $100 ملین چاہیے, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ $100 ملین اگر کوئی اسپینڈ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج بھی ہونا چاہیے. بالکل. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اے آئی کے اندر فوکس کیا جائے, اس کو جلدی اڈاپٹ کیا جائے. اگر ہم دیکھیں تو ہم آلریڈی اس ریس میں تھوڑا پیچھے ہیں. ہم تو یوزرز بن سکتے ہیں, جو پروڈکشن کرتے ہیں ان سسٹمز کی یا جو ان کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے لیے جو اماؤنٹ آف منی یا اس کے لیے جو اماؤنٹ آف انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے ملک ہی انویسٹ کر رہے ہیں, اور جب وہ بڑے بڑے ملک انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سٹیج پہ یہ چاہیں گے بھی کہ وہ سسٹمز ان کے لیے زیادہ یوزفل ہوں, اور پھر ظاہری بات ہے اس میں سے تھوڑا سا جو ہوگا برابری والا ایلیمنٹ جو ہوگا وہ تھوڑا سا ضرور افیکٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ برابری رہ سکتی. تھینک یو. اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ لائک کہ جو ویورس جو انٹرسٹیڈ ہیں جاب میں, ان کو کوئی 3 ٹولز آپ سجیسٹ کریں کہ جس سے دے کین لرن اینڈ ان کی جو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہے وہ بڑھ سکتے. میں ڈائریکٹلی اس طرح تو نہیں کہہ سکتا کہ 3 ٹولز اگر آپ استعمال کرنے شروع کر دیں یا آپ ان کو ان پہ مہارت حاصل کر لیں تو وہ آپ کو فوراً جاب اپرچونیٹیز کے کانٹیکس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اوپن اے آئی کی ہی بات کرتے ہیں, آپ اوپن اے آئی کے انفراسٹرکچر میں ہی رہتے ہوئے اگر دیکھیں تو چیٹ جی پی ٹی کانٹینٹ جنریشن کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. اس سے آپ مختلف قسم کے چیزیں لکھوا سکتے ہیں, ٹھیک کرا سکتے ہیں, سو وہ آپ کو اس میں ہیلپ کر دے گا. دوسرا ان کا ٹول ہے جس کا نام ہے وسپر. وسپر ان کا اسپیچ ریکگنیشن سسٹم ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ آپ لکھ نہیں سکتے, آپ بولیں, وہ وسپر آپ کو رائٹ کر دے گا, وہ آپ چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں اور چیٹ جی پی ٹی آپ کو اس کے کورسپونڈنگ آنسر کریٹ کر دے گا. تیسری جو ٹول ہے وہ میرے خیال میں ان کا ڈیلی ہے. اس کے کورسپونڈنگلی اسٹیبل ڈیفیوژن بھی آپ کو مل جاتا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ امیج جنریشن سے ریلیٹڈ ہے. سو اگر آپ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں جو کریٹو سائڈ ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ریویورس جو دیکھ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی ٹیلی یہ ابھی جائیں اور اس کو ابھی سے اپنا کام کرنا شروع کریں. اینڈ آپ کے جو کوشچنس ہیں, کمنٹس ہیں, فیڈ بیک ہے وہ نیچے ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.